جب امام حسین رضی اللہ عنہ نے کوفہ جانے کا ارادہ کیا، اس وقت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، ان دونوں نے بہت روکا امام حسین کو، آپ بالکل نہ جائیے، ہماری رائے آپ کے جانے کی نہیں ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا کوفہ والوں نے آپ کے والد کو کیسے ذبح کیا؟ حضرت عبداللہ بن عباس نے یہاں تک کہا اگر جانا ہی ہے تو اپنے بال بچوں کو لے کر نہ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں تمہارے بال بچوں کے سامنے ذبح کیا جائے۔ 2 سال کے بچے عبداللہ، باپ کے سامنے معصوم بچے کو شہید کیا گیا۔ جنگ جاری تھی، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے خیمے کے دروازے کے پاس آئے، ان کی نظر اپنے معصوم بچے پر پڑی، عبداللہ پر پڑی۔ آخری دیدار کے لیے، آخری ملاقات کے لیے بچے کو گود میں لیا اور بچے کو بوسہ دینے لگے، لاڈ کرنے لگے، پیار کرنے لگے۔ جب پیار کر رہے تھے یہ سوچ رہے تھے شاید درندے اس بچے سے بعد آئیں گے کم سے کم، لیکن ان درندوں کو بچے پر بھی رحم نہیں آیا۔ ظالم ابن موقد النار، اس نے ایک تیر لیا اور تیر سے وار کیا، تیر حلق سے اتر گیا اور تھوڑی ہی دیر میں آواز نکلے بغیر بچے کا سر پیچھے ڈھلک گیا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو قافلہ جا رہا تھا، حضرت زینب امام حسین کی بہن، ان کی نظر پڑی معرکے کے میدان میں، اہل بیت شہید پڑا ہوا تھا۔ جب ان کی نظر پڑی، ان کی زبان سے ایسا مرثیہ نکلا ہے شاید آج تک کسی نے ایسا مرثیہ نہیں پڑھا، یا محمدا یا محمدا، ہائے دعائی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ صلی علیک ملائکۃ السماء، هذا حسین بالعراء مزمل بالدماء مقطع الاعضاء یا محمدا وبناتک سبایا وذریتک مقتلہ تصفی علیہا الصبا۔ ہائے دعائی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ دیکھو حسین میدان میں پڑے ہوئے ہیں، خون سے ان کے بدن رنگین ہے، ان کے اعضاء بوٹی بوٹی ہوئے ہیں، تمہاری بیٹیاں قید میں پڑی ہوئی ہیں اور تمہاری نسل ذبح ہو چکی ہے۔ کوفہ والوں نے ان کو کفن بھی پہننے نہیں دیا، ہواؤں نے مٹی کو اڑایا اور ان کو مٹی کا کفن دے دیا۔ جنگ کا موقع تھا، عین جنگ، 10 محرم الحرام سن 61 ہجری، ظہر کا وقت آیا۔ امام حسین نے اپنے کسی ساتھی سے کہا کہ دشمن سے کہہ دو تھوڑی دیر کے لیے جنگ روک دیں۔ دشمن سے کہا گیا، دشمن نے کہا کہ نہیں، ہم جنگ نہیں روکیں گے، تمہاری نمازیں قبول نہیں ہیں۔ امام حسین نے پرواہ نہیں کی، اپنے جو بچے ہوئے ساتھی تھے ان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا اور صلاۃ الخوف پڑھی۔ صلاۃ الخوف کا مطلب چند ساتھی نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں، چند ساتھی جنگ کرتے رہیں، ان کی نماز سے فراغت کے بعد یہ ساتھی نماز پڑھیں اور وہ ساتھی جنگ کریں۔ عصر ہوتے ہوتے سارے ساتھی شہید ہو گئے۔ جنگ میں بھی ایک پیغام دیا کہ نماز معاف نہیں۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ بازار میں جاتے ہیں نمازیں چھوڑتے ہیں، میدان میں کھیل چل رہا ہے، گھر میں گیم چل رہا ہے، اسکول میں گیم چل رہا ہے، یا تو نماز بعد میں پڑھیں گے یا بھول جائیں گے۔ میدان جنگ میں انہوں نے پیغام دیا، زیر خنجر بھی پیغام سنایا ہم نے، قیامت تک آنے والے لوگوں کو پیغام دیا، نماز کبھی بھولنا نہیں، نماز کبھی چھوڑنا نہیں، اس حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ اس لیے یزید کے بارے میں علماء کی رائے یہ ہے کہ خاموشی اختیار کرتے ہیں، نہ اس کی تعریف کریں گے نہ اس کی مذمت کریں گے، کیونکہ ایسا نہ ہوا اگر ہم اس سے محبت کریں، اس کو رحمت اللہ علیہ کہیں تو کل کیا ہوگا؟ اللہ ہم سے پوچھے گا وہ بھی قتل میں شامل تھا، تم نے کیوں رحمت اللہ علیہ کہا؟ اگر ہم لعنت اللہ علیہ کے اللہ کی لعنتیں ہو سکتا ہے اس کو پسند نہیں تھا ان کو شہید کرنا، تو اسی لیے ہم گنہگار ہو سکتے ہیں۔ باقی ہم لوگ اتنا کہہ سکتے ہیں جن جن لوگوں نے اہل بیت کی شہادت میں حصہ لیا، ہزاروں لاکھوں نہیں کروڑوں لعنتیں ہوں، کسی کا نام لے بغیر ہم لعنتیں کریں، جو بھی شریک تھا ان کو شہید کرنے کے لیے، ان کے گھرانے کو شہید کرنے کے لیے کروڑوں لعنتیں ان پر، ایسی بے دردی سے شہید کیا انہوں نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔
صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الحسن والحسين فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دنیا کے جن مسلمانوں اور نان مسلم تک میری آواز پہنچ رہی ہے، اللہ کرے کہ یہ آواز ساری دنیا کے ہر فرد تک پہنچ جائے. محرم الحرام یہ ان 4 مہینوں میں سے ہے اللہ تعالیٰ نے جس کو محترم قرار دیا. ذیقعدۃ الحرام، ذی الحجۃ الحرام، محرم الحرام اور رجب المرجب. یہ 4 مہینے بہت پرانے زمانوں سے اس کی عظمت چلی آ رہی ہے. زمانی جاہلیت میں بھی لوگ جب جنگ کرتے تھے، جب یہ مہینے آتے تھے ان مہینوں میں جنگ اپنی روک دیتے تھے، اتنی تعظیم کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان 4 مہینوں کو بڑا محترم فرمایا اور اس کا احترام ہر ایک کے دل کے اندر بٹھا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ چلے گئے تو وہاں دیکھا یہودی روزہ رکھے ہوئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم اس مہینے میں روزہ رکھتے ہو؟ تو 10 محرم الحرام تھا. تو یہودیوں نے کہا کہ آج وہ دن ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو ظالم فرعون اور اس کی قوم سے نجات دی. اس کے شکر میں ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام نے بھی روزہ رکھا اور ہم بھی روزہ رکھتے ہیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو یہودیوں سے کہا کہ موسیٰ کے زیادہ حقدار ہم لوگ ہیں، اور اپنی امت کو حکم دیا کہ تم بھی روزہ رکھو. تو رمضان کا روزہ فرض ہونے سے پہلے یہ عاشوراء کا روزہ فرض تھا. جب رمضان کا روزہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن شاء صام ومن شاء ترک، جو چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے روزہ چھوڑ دے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کا ثواب یہ بیان فرمایا، حالانکہ روزہ مستحب، احتسب علی اللہ ان یکفر سنۃ التی قبلہ، مجھے امید ہے کہ سابقہ 1 سال کی گناہ اللہ معاف کرے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مشابہت دین میں بھی پسند نہیں فرمائی. فرمایا کہ 1 دن کا روزہ نہیں رکھو، اس سے پہلے کا 1 روزہ رکھو اس کے ساتھ یا اس کے بعد کا. ایک روایت میں آتا ہے صوموا یوما قبلہ ویوما بعدہ، 1 دن کا پہلے کا بھی روزہ رکھو اور 1 دن کے بعد کا بھی روزہ رکھو. یعنی 9 محرم الحرام 10 کے ساتھ اور 11 محرم الحرام کا بھی روزہ رکھو. اور ایک روایت میں او بعدہ فرمایا، یعنی 1 دن پہلے کا روزہ رکھو 10 کے ساتھ یا 1 دن بعد کا روزہ رکھو. تو اسی لیے ہم لوگ یا تو 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں یا 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھتے ہیں. اگر کوئی تینوں روزہ رکھے تو اس کو بھی فضیلت حاصل ہو جائے گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ہجرت کا سال متعین نہیں فرمایا. جب عمر کا دور خلافت تھا سن 17 ہجری، ایک بہت بڑے صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا کہ ہماری تاریخ متعین کرنی چاہیے کہ ہمارے سال کی شروعات ہو. حضرت عمر نے صحابہ سے مشورہ کیا تو کسی صحابی نے مشورہ دیا کہ ہمارے سال کا آغاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے ہو. کسی صحابی نے مشورہ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس سال نبوت ملی وہ ہمارا پہلا سال ہو. لیکن حضرت عمر نے خوب غور و خوض کے بعد فیصلہ فرمایا
کہ ہمارا سال ہجرت سے شروع ہوگا. جس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مکے سے مدینہ، وہ ذی الحجہ کا مہینہ تھا، اس کے بعد محرم الحرام شروع ہو رہا تھا. تو جس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہوئی، وہ محرم جو شروع ہوا سن 1 ہجری قرار پایا. تو ہجرت محرم الحرام، اس سے ہماری تاریخ شروع ہوتی ہے. تو اس سے بہت ساری یادیں وابستہ ہیں، ہمارے بہت سارے تاریخی واقعات اس محرم الحرام سے وابستہ ہے. اس میں سب سے زیادہ جس کا تذکرہ کیا جاتا ہے اور اللہ نے جو واقعہ محرم الحرام کے مہینے میں پیش فرمایا، یہ ہے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ. یہ یاد رکھیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے محرم کو فضیلت نہیں ہے، محرم کی فضیلت پہلے سے چلی آ رہی ہے. علماء نے فرمایا کہ 10 محرم کا روزہ نوح علیہ السلام نے بھی رکھا، موسیٰ علیہ السلام نے بھی رکھا. تو محرم کا امتیاز اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی قرار دیا، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا اس میں شہید ہونا، یہ اللہ کی طرف سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی منقبت تھی. ان کی فضیلت میں ایک اور حصہ ہے کہ اللہ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہادت کے لیے 10 محرم کا دن عطا فرمایا. تو ان کی شہادت کیسے ہوئی؟ اسلام کے لیے مسلمانوں نے 3 قسم کی شہادتیں دی ہے. ایک شہادت اسلام قبول کر رہے تھے، شروع اسلام تھا، تو جو صحابہ اسلام قبول کر رہے تھے، کافر ان کو مارتے تھے، زخمی کرتے تھے. بعض صحابہ کو کافروں نے شہید کیا، پھر جنگوں میں چلے گئے اسلام پھیلانے کے لیے، تو اس میں کافروں نے مسلمانوں کو شہید کیا. تو اسلام کو 4 دانگے عالم میں پھیلانے کے لیے جو قربانیاں دی، صحابہ نے اپنے آپ کو قربان کیا، ایک قسم کی شہادت ہے. اور دوسری شہادت، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے وفات پا گئے، تو اس کے بعد ایک فتنہ کھڑا ہوا حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں. لوگوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، کیونکہ انہیں پتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے. اب اگر ہم دعویٰ کریں گے، ہو سکتا ہے مسلمانوں کے اندر پھوٹ پڑے اور اسلام ختم ہو جائے. اور دوسری چیز، حضرت ابوبکر کے زمانے میں چند ایسے لوگ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. تو اس کے لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، ایبدل الدین وانا حی، میں زندہ ہوں اور دین میں تبدیلی آئے گی؟ ایسا ہو نہیں سکتا. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے لشکر بھیجا اور ان مرتدوں سے جنگ ہوئی، اس میں کئی مسلمان شہید ہو گئے. حضرت ابوبکر نے 1.25 سال کے اندر اس فتنے کو ختم کیا. اور تیسری شہادت، حضرت ابوبکر کا دور تقریباً 2.25 سال، اس کے بعد حضرت عمر کا دور آیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور تقریباً 10 سال تک رہا. ان کے زمانے میں فتوحات کی توسیع ہوتی رہی، مختلف علاقوں کو صحابہ نے فتح کیا، تابعین نے فتح کیا. ایران ان کے زمانے میں فتح ہوا، بہت سارے علاقے فتح ہوئے. تو ان کے زمانے میں وسعت ہی وسعت، اسلام دور دور تک پھیلتا چلا گیا. اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور آیا. ان کا خلافت کا دور 12 سال تک رہا. 12 سال کے اندر پہلے کے 10 سال وہ تو حضرت عمر کی طرح انہوں نے بھی وسعت دی حکومتوں کو، مختلف علاقوں میں حکومتیں پھیلتی رہی، اسلام پھیلتا چلا گیا، وہاں کے لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے، وہاں کے علاقے اسلامی خلافت کے اندر شامل ہوتے گئے. آخر کے 2 سال تھے، اس میں بہت پریشانی ہوئی. ظالم عبداللہ بن سبا یہودی تھا، اپنے آپ کو مسلمان کہا، اسلام کے اندر داخل ہوا، لیکن مسلمان نہیں تھا. اس کے اسلام کے اندر داخل ہونے کی وجہ یہ تھی کہ میں اسلام قبول کروں گا تو لوگ مجھے قبول کریں گے، پھر میں مسلمانوں کے اندر پھوٹ ڈالوں گا اور اسلام کو دنیا سے مٹا کر رہوں گا. اس نے ان علاقوں میں جا کر محنت کی جہاں اکثر نو مسلم تھے، نئے مسلمان تھے. وہاں جا کے انہوں نے خوب محنت کی. جو نئے مسلم تھے ان کو بہکانا شروع کیا. اس نے ایک دکھتی رگیں پکڑی لوگوں کی کہ کہا کہ دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بنو ہاشم تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کا حق ان کے خاندان کا تھا. لیکن ابوبکر بنو تیم کے تھے، انہوں نے ان کا حق مارا. حضرت عمر بنو عدی کے تھے، انہوں نے خلافت کا حق مارا. اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو خلیفہ بنے، ان کو تو کسی صورت میں خلیفہ بننا نہیں چاہیے تھا. یا عبداللہ بن سبا نے یہ ایشو لے کے کھڑا ہوا. اس نے کہا کہ پرانے زمانے سے بنو ہاشم اور بنو امیہ کے درمیان جھگڑا چلا آ رہا ہے. بنی ہاشم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان
اور بنی امیہ دوسرا خاندان، اس کے اور نبی کے خاندان کے اندر پرانی چپکلش ہے، پرانا جھگڑا ہے. اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یہ بنو ہاشم کے نہیں، یہ بنو امیہ کے ہیں. تو انہوں نے حضرت علی کا حق مارا ہے، حالانکہ عبداللہ بن سبا ظالم یہودی کے اندر ذرا برابر بھی دین کی محبت نہیں تھی، حضرت علی کی محبت نہیں تھی. یہ یہودی تھا، یہودی ایجنٹ تھا، دور دور کے علاقے کے لوگوں کو بھڑکایا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف. نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بالکل بے دردی سے شہید کیا گیا. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے اعتبار سے خلیفہ بننا نہیں چاہتے تھے، لیکن مدینے کے صحابہ نے دباؤ ڈالا کہ اس وقت آپ ہی خلیفہ بننا ہے، ورنہ پھر مسلمان ٹوٹ جائیں گے، مسلمانوں کے اندر اختلاف پیدا ہوگا. حضرت علی رضی اللہ عنہ 5 سال خلیفہ رہے، لیکن 5 سال میں ان کو پل بھر کے لیے بھی سکون نہیں تھا. مسلمانوں کا آپس میں جھگڑا. وہاں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کا کہنا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جس بے دردی سے شہید کیا گیا، سب سے پہلے ان کے خون کا بدلہ لینا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کھڑی ہوئی، ان کا بھی کہنا یہ تھا سب سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کا بدلہ لینا ہے. دونوں اپنی باتوں میں صحیح تھے. حضرت علی بھی چاہتے تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کا بدلہ لے لوں، لیکن حضرت علی کہتے تھے اس وقت حالات ٹھیک نہیں ہیں، اگر اس وقت میں بدلہ لوں گا پتہ نہیں چلے گا اپنے کون ہے غیر کون ہے، اسلام کے حامی کون ہے اور اسلام کے دشمن کون ہے. اسی لیے تھوڑی دیر انتظار کیجئے، حالات قابو میں آنے دیں، اس کے بعد میں بدلہ لے لوں گا. بہرحال وہاں سے آتا عائشہ رضی اللہ عنہ اپنی فوج لے کر نکلی، تو نتیجہ یہ ہوا جنگ جمل پیش آئی. ایک رات میں 10,000 مسلمان شہید ہوئے. غلط فہمی ہوئی تھی. پھر حضرت معاویہ کے ساتھ حضرت علی کی جنگ ہوئی، جنگ صفین میں، اس میں تقریباً 74,000 مسلمان شہید ہوئے. پھر حضرت علی کے آخری دور میں جنگ نہروان ہوئی، اس میں بعض تاریخی روایات کے مطابق 4,000 مسلمان قتل ہوئے. تو نتیجہ یہ ہوا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے 5 سال میں تقریباً 90,000 مسلمان دنیا سے چلے گئے، یہ آپسی جنگوں کی وجہ سے. اور یاد رکھیے اس میں کسی نے جان بوجھ کے کسی کو شہید نہیں کیا، غلط فہمی ہوئی. جو دشمن تھے وہ مسلمانوں کی صف کے اندر گھسے ہوئے تھے، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، یہاں کی وہاں لگاتے تھے، وہاں کی یہاں لگاتے تھے، کہ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کون اپنا کون دشمن ہے. نتیجہ یہ ہوا اس میں بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہوئی، اس کے بعد یہاں حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی. یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے، اور وہاں پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ذمہ دار تھے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی تھے. آپس میں جنگیں ہوئی، آپس میں اجتہادی اختلافات ہوئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، ان دونوں کے مابین اختلاف تھا، لیکن وہ اختلاف کسی کی جان لینے کے لیے نہیں تھا. دونوں اسلام کو پھیلانے کے لیے محنت کرتے تھے، کوئی کسی کا دشمن نہیں تھا. لیکن وہاں پر درمیان میں کچھ لوگ ایسے تھے جو ان دونوں کو آپس میں مصالحت کرنے نہیں دیتے تھے، آپس میں صلح کرنے نہیں دیتے تھے. ان دونوں جنگوں میں ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی شہید ہو گئی، اس میں صحابہ بھی تھے. جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، عبد الرحمن بن ملجم ایک خارجی تھا، خارجی کو پسند نہیں تھا کہ جو حضرت علی زندہ رہے، حضرت معاویہ زندہ رہے، حضرت عمرو بن عاص زندہ رہے. انہوں نے سوچا، خارجیوں نے، اگر یہ لوگ دنیا میں زندہ رہیں گے پھر ہماری نہیں چلے گی، اسی لیے راتوں رات ان تینوں کو دنیا سے باہر نکالنا ہے، ان کو دنیا میں رہنے نہیں دینا ہے. تو مشورہ یہ ہوا دشمنوں کا کہ فجر کے لیے تینوں ایک ایک کے پیچھے پڑے. عبد الرحمن بن ملجم حضرت علی کے پیچھے پڑا، فجر کی نماز کے لیے آ رہے تھے، ان پہ کاری وار پڑا دشمن کا، حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اس دن فجر کے لیے مسجد میں نہیں گئے، کسی بیماری کی وجہ سے کسی دوسرے کو بھیجا تھا، تو یہ بچ گئے. اور حضرت عامر معاویہ رضی اللہ عنہ پر جس دشمن نے وار کیا وہ وار اوچھا پڑا، یہ زخمی ہو گئے، چند دن کے بعد ٹھیک ہو گئے. تو یہاں پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت شروع ہو گئی، اور حضرت علی کی طرف سے حضرت حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے. 6 مہینے حضرت حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ رہے. یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فرزند تھے، بیٹے تھے. جب 6 مہینے کے بعد 50,000 کا لشکر لے کر حضرت حسن رضی اللہ عنہ نکلے، اور وہاں سے حضرت معاویہ آئے لشکر لے کر. حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے سوچا
اگر میں اپنی خلافت الگ کروں گا تو اس میں مسلمانوں ہی کا نقصان ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ بڑے دراندیش تھے، ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیشن گوئی تھی کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کی دو جماعتوں کے اندر اتحاد پیدا کرے گا، دو جماعتوں کو آپس میں ملائے گا۔ وہ اس وقت پوری ہو گئی جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ نکلے 50,000 کا لشکر لے کر۔ انہوں نے سوچا میرے اس لشکر میں عبداللہ بن سبا کے مزاج کے لوگ بھی ہیں، انہوں نے میرے والد کو دھوکہ دیا، یہ مجھے بھی دھوکہ دے سکتے ہیں، کب تک ہم آپس میں جنگ کرتے رہیں گے؟ لہذا انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہلا بھیجا کہ دیکھو آپ صلح کے شرائط رکھیں، میں صلح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بڑے حلیم تھے، بڑے بردبار تھے، انہوں نے بالکل سادہ پیپر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو دے دیا، جو چاہے آپ شرائط رکھیں مجھے منظور ہے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے صلح کے شرائط رکھے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے منظور کیے، تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہوئے۔ اس کے بعد جو حضرت معاویہ کا دور شروع ہوا ہے، 20 سال تک انہوں نے خلافت کی۔ سن 40 ہجری میں حضرت علی کی شہادت ہوئی، اس کے بعد 6 مہینے حضرت حسن خلیفہ ہوئے۔ سن 41 ہجری سے 20 سال تک حضرت امیر معاویہ متفقہ خلیفہ رہے۔ اس زمانے میں انہوں نے ایسی جنگیں لڑی ہیں غیر مسلموں کے خلاف کہ بہت بڑے پیمانے پر غیر مسلم ممالک اسلام کے تحت آنے لگے اور اس سے مسلمانوں کو بہت فائدہ ہوا۔ حضرت امیر معاویہ اتنے بڑے صحابی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے۔ اس اعتبار سے حضرت امیر معاویہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہو گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کے حق میں دعا کی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ ان کو ہدایت دینے والا بنا اور ہدایت یافتہ بنا، اور ان کے ذریعے سے دوسروں کو ہدایت دے دے۔ یہ حضرت امیر معاویہ کے حق میں ہمارے نبی نے دعا کی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن چند لوگوں کو متعین کیا تھا وحی لکھنے کے لیے، قرآنی آیات لکھنے کے لیے، اس میں ایک حضرت معاویہ بھی تھے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر صحابی کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ نے ہر صحابی کے بارے میں فرمایا اولئک هم الراشدون، یہ سب نیک ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ کے بارے میں ہمارے دماغ میں بالکل ادنا درجے کا بھی یہ خیال نہیں ہونا چاہیے کہ نعوذ باللہ حضرت امیر معاویہ نے غلط کیا۔ ہم سوچنے کے لائق ہے ہی نہیں، بہت بڑے صحابی تھے، ہم ان کی پیروں کی دھول کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ ہر صحابی ہمارے لیے بہت عزیز، بہت محبوب، ہمارے لیے حبیب۔ کوئی صحابی کبھی جان بوجھ کے کوئی غلطی نہیں کی، ہو سکتا ہے صحابہ سے اجتہادی غلطی ہو جائے لیکن کسی نے جان بوجھ کے غلطی نہیں کی۔ تو حضرت امیر معاویہ کا جو 20 سالہ دور رہا خلافت کا، جب 10 سال ہو گئے تو ایک بہت بڑے صحابی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی، یہ بڑے سیاستداں تھے، بڑے ماہر تھے۔ حالانکہ جب حضرت علی اور حضرت معاویہ کی جنگ ہو رہی تھی، اس جنگ میں انہوں نے حضرت علی کا ساتھ دیا تھا۔ اسلام بالکل شک نہیں کر سکتا حضرت مغیرہ کی نیت پر۔ یہ حضرت امیر معاویہ کے پاس آیا جب ان کی خلافت کا 10 سال ہو چکا تھا اور 10 سال باقی تھے، تو انہوں نے مشورہ دیا، اے امیر معاویہ دیکھیے حالات اس وقت ٹھیک نہیں ہیں، صحابہ تو انتقال کرتے جا رہے ہیں، ہمارے نبی کا جو زمانہ تھا وہ بہترین زمانہ تھا، نبی کے بعد ابوبکر کا زمانہ، عمر کا زمانہ، عثمان کا زمانہ، علی رضی اللہ عنہم کا زمانہ، یہ بہترین زمانہ تھا۔ اب لوگ بہت سارے نئے اسلام لانے والے ہیں اور نبوت سے زمانہ بہت دور چلا جا رہا ہے، اسی لیے میرا مشورہ یہ ہے، میری رائے یہ ہے، آپ اپنے بعد کسی کو اپنا ولی عہد مقرر کیجئے کہ جو آپ کے بعد ہمارا ذمہ دار ہو۔ حضرت امیر معاویہ شروع میں تیار نہیں تھے، پھر ان کو بھی یہ رائے اچھی لگی، انہوں نے ولی عہدی کے لیے، ولی عہد کا مطلب بادشاہ کے بعد کون بادشاہ بنے گا، انہوں نے ولی عہدی کے لیے اپنے بیٹے کو مقرر کیا۔ ان کے بیٹے کا نام یزید تھا کہ میرے بعد میرا بیٹا بادشاہ بنے گا۔ اس زمانے میں 5 بڑے بڑے صحابہ زندہ تھے۔ ایک حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ، یہ ابو بکر کے بیٹے۔ دوسرے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے۔ تیسرے
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے، چوتھے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، اور پانچویں حضرت حسین بن علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ۔ یہ 5 صحابہ کی نمایاں شخصیات تھی، ان کی رائے مانی جاتی تھی۔ ان 5 صحابہ نے یزید کی ولی عہدی قبول نہیں کی۔ انہوں نے اختلاف کیا کہ کیسے ہو سکتا ہے، پہلے ہی امیر معاویہ حکمراں بن کے خلافت کی ایک اینٹ گر چکی، کیونکہ اسلام کا طریقہ یہ نہیں تھا۔ اسلام میں شورا کا نظام ہے، مشورے سے، جو بڑے بڑے لوگ مشورے سے جس کو خلیفہ بنائے، جس کو ذمہ دار بنائے، وہ ذمہ دار بنے گا۔ پہلے ہی قیصر و کسریٰ کی روایت قائم ہو رہی ہے، پھر مزید ہم اس کو آگے بڑھنے نہیں دیں گے۔ لیکن حضرت امیر معاویہ دوراندیش تھے، انہوں نے کسی پہ زیادتی نہیں کی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے رہنے دو، میں تو اپنا کام کرتا رہوں گا۔ تو یہ بڑی دوراندیشی تھی، انہوں نے کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، کسی سے زبردستی اس کی ولی عہدی پر رائے نہیں لی، ولی عہد بنایا اور اپنا کام کرتے رہے۔ ان کا زمانہ آگے بڑھتا رہا۔ پھر جب حضرت امیر معاویہ کی وفات ہوئی، اس کے بعد یزید نے اپنی خلافت کی بیعت لینے کے لیے مختلف علاقوں کے گورنروں کو حکم بھیجا۔ اس زمانے میں ایسا نہیں تھا کہ ہر ایک سے ووٹ لیا جائے، آپ ووٹ ڈالیں، آپ ووٹ ڈالیں، آپ ووٹ ڈالیں، بلکہ کسی علاقے کا گورنر رہتا تھا، وہ وہاں کے خاندان کے بڑے لوگوں سے بیعت لیتا تھا۔ خاندان کے بڑے لوگوں کا بیعت کرنا، اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کے سارے خاندان کے لوگوں نے بیعت کر لی ہے۔ اس وقت 5 بڑے صحابہ میں حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کی وفات ہو چکی تھی۔ اب بچے ہوئے 4 صحابہ جو راضی نہیں تھے یزید کی ولی عہدی پر۔ حضرت عبداللہ بن عباس اس میں سب سے بڑے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا دی ہے، اور قرآن کے مفسر اول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، ان کو حبر الامت کا خطاب ملا، امت کے سب سے بڑے عالم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ۔ اور دوسرے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، حدیث میں جو سلسلہ الذہب ہے اس میں سب سے پہلا نمبر حضرت عبداللہ بن عمر کا ملتا ہے۔ ان دونوں نے کہا اس وقت ہمارا خیال یہ ہے کہ اگر ہم بیعت نہیں کریں گے، اس کی خلافت کو نہیں مانیں گے، مسلمانوں میں خون خرابہ ہو جائے گا۔ تو یہ بڑی غلطی ہوئی، لیکن اتنی بڑی غلطی نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر خون خرابہ ہو جائے، مسلمان آپس میں مار کے ختم ہو جائے، اسی لیے ان دونوں نے بیعت کر لی۔ اب بچے ہوئے 2 صحابی، صغار صحابہ میں ان کا شمار تھا۔ صغار صحابہ کا مطلب چھوٹے درجے کے صحابی نہیں، صغار صحابہ کا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن صحابہ کی عمریں کم تھی، اس میں ایک تھے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے سے مدینہ ہجرت کی، مہاجرین میں سب سے پہلے جو بچہ پیدا ہوا یہ تھا عبداللہ بن زبیر، سب سے پہلا۔ منافقین نے طعنے دیے تھے مہاجروں کو کہ دیکھو مدینے کے آنے کے بعد نعوذ باللہ نامرد ہو گئے، بچے پیدا نہیں ہو رہے ہیں، تو سب سے پہلے اللہ نے عبداللہ بن زبیر کو پیدا کیا۔ تو یہ کم عمر صحابی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور ایک صحابی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ۔ ان دونوں نے کہا کہ دیکھو پہلے ہی خلافت کا ایک درجہ اتر چکا ہے، ہم نہیں چاہتے ہیں مزید اس کو آگے بڑھائیں، اس لیے اس میں ہماری جان چلی جائے کوئی حرج نہیں، ہم قیصر و کسریٰ کی روایت کو زندہ کرنے نہیں دیں گے، کسی صورت میں ہم اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے۔ ان دونوں نے پختہ ارادہ کیا ہم کو بیعت نہیں کرنا ہے۔ ان کی بھی رائے اپنی رائے تھی، ان کی بھی اپنی رائے تھی، دونوں دین کے نفع کو سامنے رکھے ہوئے تھے۔ ایک طرف عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور امام حسین رضی اللہ عنہ، اور دوسری طرف حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ۔ ان دونوں کی رائے میں اختلاف پیدا ہوا۔ اس کے بعد جب بیعت لینے کا مسئلہ پیش آیا تو مدینے کا جو گورنر تھا یزید کی طرف سے، اس نے دونوں کو بلایا اور بیعت کرنے کی دعوت دی۔ دونوں نے کہا دیکھو یہ بیعت ایسا معاملہ تو نہیں ہے کہ ہم چھپ کر بیعت کریں، جب سب بیعت کریں گے ہم بھی دیکھ لیں گے، ہم سوچ کر بیعت کریں گے۔ تو بہرحال مدینہ چھوڑ کے دونوں صحابی چلے گئے، مکہ چلے گئے، حرم مکی میں۔ جب وہاں پہنچے تو ان دونوں کی رائے میں تھوڑا سا اختلاف ہوا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا ارادہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز مکے سے کیا تھا، وہاں سے
دعوت کا کام شروع کیا، دعوت کا سلسلہ شروع کیا اور وہاں سے مدینہ چلے گئے. پھر الحمدللہ دین پھیلتے 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 دنیا کے مختلف علاقوں میں پہنچ گیا. اسی لیے ہم کو چاہیے مکے کو اپنا مرکز بنا کر یہاں سے ہم لوگ محنت کریں. اس زمانے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ سے خطوط آنا شروع ہوئے. کوفہ چونکہ حضرت علی نے اس کو دارالخلافہ بنایا تھا اپنے زمانے میں، کوفہ مرکز تھا اسلام کا حضرت علی کے زمانے میں. وہاں کے لوگوں نے اتنے سارے خطوط بھیجے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نام پر کہ ہم لوگ آپ کے ہاتھ میں بیعت کرنا چاہتے ہیں، یہاں پر زمین ہموار ہے، ہم کو یزید کی خلافت پسند نہیں ہے، آپ یہاں پر آئے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام یہاں سے کریں. 1-2 خطوط، 100-200 خطوط نہیں تھے، صندوق بھر کر خطوط آ گئے ان کے پاس. تب امام حسین رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ ہو سکتا ہے ہم کوشش کر کے اسلام کی خلافت کو زندہ کریں اور وہاں سے دین کا کام کریں، تاکہ اسلام کے اندر جو لوگ داخل ہو گئے ہیں اور خلافت کے نظام کو ختم کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے ہم لوگ وہاں پر خلافت کو وہاں سے زندہ کرنے کا کام کریں. اس خطوط میں کیا لکھا ہوا تھا؟ کوفہ والوں نے لکھا امیتت السنہ واحیت البدعہ، سنت مٹ چکی اور بدعت زندہ ہو رہی ہے، اسی لیے ہم لوگ آپ کو ہمارے یہاں بلانا چاہتے ہیں. تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ مجھے کوفہ جانا ہے، وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ تیار ہیں، وہاں جا کر ان لوگوں کی مدد سے دین کو پھیلانے کی کوشش کرنی ہے. جب امام حسین رضی اللہ عنہ نے کوفہ جانے کا ارادہ کیا، اس وقت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، ان دونوں نے بہت روکا امام حسین کو کہ اے حسین آپ بالکل نہ جائیے، ہماری رائے آپ کے جانے کی نہیں ہے. آپ نے نہیں دیکھا کوفہ والوں نے آپ کے والد کو کیسے ذبح کیا، اس لیے ہماری رائے نہیں ہے کہ آپ وہاں چلے جائیں. حضرت عبداللہ بن عباس نے یہاں تک کہا اگر جانا ہی ہے تو اپنے بال بچوں کو لے کر نہ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں تمہارے بال بچوں کے سامنے ذبح کیا جائے. عبداللہ بن زبیر نے بھی کہا کہ یہاں رہیے، ہم دونوں مل کر یہاں سے محنت کریں گے. لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ پختہ ارادہ کر چکے تھے کوفہ جانے کا. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب کسی بات کا پختہ ارادہ کرو اللہ پر بھروسہ کرو. ان کا اس آیت پر عمل تھا. بہرحال اللہ کے بھروسے پر مکے سے نکل گئے اور کوفہ کے لیے روانہ ہوئے. حالات کا جائزہ لینے کے لیے انہوں نے اپنے چچاداد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو بھیجا. وہ وہاں پر چلے گئے. جب راستے میں تھے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کا خط پہنچا، یہاں پر زمین ہموار ہے، یہاں کے لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، دھوکہ نہیں دے رہے ہیں. تقریباً 12,000 لوگوں نے بیعت کر لی اس وقت، لہذا آپ آئیں. جب یہ خبر ابن زیاد کو پہنچے، عبید اللہ بن زیاد، یہ اس وقت کوفے کا گورنر تھا، تو عبید اللہ بن زیاد نے امام حسین کو روکنے کا حکم دیا. اس کے لیے اس نے بہت کوشش کی کسی صورت میں کوفہ والے حسین رضی اللہ عنہ سے مل نہ پائیں. اس لیے سب سے پہلے اس نے ان کے چچازاد بھائی مسلم بن عقیل کو قتل کروایا، اور مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو جس نے پناہ دی تھی ہانی کو بھی شہید کیا. پہلے تو کوفہ والوں نے ہاتھ پر بیعت کی، اس کے بعد جب عبید اللہ بن زیاد نے ظلم کیا تو کوفہ والے اپنے بیعت سے نکل گئے، اپنی بیعت کو واپس لی. ڈنڈے سے ڈر گئے، مار سے ڈر گئے، اور انہوں نے سوچا کہ اگر اس وقت ہم حسین رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے تو پھر ہماری جان باقی نہیں رہے گی، ہماری جان محفوظ نہیں رہے گی. اسی لیے انہوں نے بیعت کو رد کر دیا. یہ خبر امام حسین کو پہنچائی حر بن یزید تمیمی نے. امام حسین رضی اللہ عنہ کو انہوں نے اطلاع دی کہ دیکھو آپ کے چچاداد بھائی کو شہید کیا گیا، حالات ٹھیک نہیں ہیں، آپ یہاں سے واپس چلے جائیں. جب امام حسین کو راستے میں خبر پہنچی، امام حسین رضی اللہ عنہ نے مکہ واپس جانا چاہا، لیکن وہاں پر مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے کہا کہ دیکھو ہم اپنے بھائی کا بدلہ چھوڑ کر واپس نہیں جا سکتے، ہم ضرور بدلہ لیں گے. جب امام حسین کو یہ خبر پہنچی انہوں نے کہا ٹھیک ہے بدلہ لیں گے. لہذا وہ آگے بڑھے، کوفہ کے قریب کربلا کے میدان میں پہنچ گئے. اب سب سے پہلے حر بن یزید تمیمی کو عبید اللہ بن زیاد نے 1000 کا لشکر بھیجا. امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس کی گفتگو ہوئی، اس پر اثر کر گئی امام حسین رضی اللہ عنہ کی باتیں. بعد میں امام حسین رضی اللہ عنہ کا حامی بن گیا حر بن یزید تمیمی. پھر جب عبید اللہ بن زیاد کو معلوم ہوا یہ نرمی برت رہے ہیں،
اس نے دوسرا لشکر بھیجا، 4000 کا لشکر بھیجا، اس کا ذمہ دار عمر بن سعد بن ابی وقاص کو بنایا۔ اس نے امام حسین سے باتیں کی، اس نے بھی کوشش کی، نواسے رسول ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، ان کے ساتھ نرمی کریں گے۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ دیکھو میں 3 باتیں رکھتا ہوں آپ کے سامنے، یا تو مجھے مکہ واپس جانے دے دو، میں جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، یا پھر مجھے کسی جہاد کی سرحد پر جانے کے لیے دے دو، میں دین پھیلانے کے لیے کوشش کروں گا، یا پھر دمشق میں مجھے یزید کے پاس جانے دے دو، میں خود اس سے بات کر کے مصالحت کر لوں گا، کیا کرنا ہے فیصلہ کر لوں گا۔ عمر بن سعد بن ابی وقاص تیار بھی تھا، لیکن اس کو وہاں سے پریشر پڑ گیا عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے۔ اس نے شمر جیسے ظالم کو بھیجا کہ دیکھو عمر بن سعد سے کہو کہ میری بیعت کے ذریعے حسین یزید کی بیعت لے لے، اگر نہیں تو تم ذمہ دار عمر بن سعد کی گردن اڑا دو۔ جب عمر بن سعد کو پتہ چلا تو پھر عبید اللہ بن زیاد کا ساتھ دینے لگا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں پر جنگ چھڑ گئی امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ، 72 لوگ تھے، اس میں اہل بیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ 16 سے 23 تک کی عدد ملتی ہے۔ بعض روایت میں کہا کہ 16 اہل بیت تھے، کسی روایت میں 17، 18، 23 تک کی عدد ملتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے۔ بہرحال محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوا، آپس میں باتیں ہو رہی تھی، وہ سمجھانے کی کوشش ہوئی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ بالکل جنگ کرنے کے لیے نہیں گئے تھے، ان کا ارادہ نہیں تھا یزید کے خلاف جنگ کرنے کا، وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کے لیے جانے کا ارادہ رکھ رہے تھے۔ وہاں جا کے دین کا کام کریں گے اور لوگوں کو تیار کریں گے تاکہ اسلام کا جو خلافت کا نظام تھا اس کو باقی رکھے۔ لیکن یزید نے سمجھا کہ میرے خلاف جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور عبید اللہ بن زیاد بڑا ظالم تھا، اس نے بھی سوچا کہ ہمارے ہوتے ہوئے یہاں پر لوگوں کو خریدے گا اور نتیجہ یہ ہوگا ہماری حکومت گر جائے گی۔ اس لیے عبید اللہ بن زیاد نے سختی سے حکم دیا کسی صورت میں اس کو زندہ نہیں رہنا ہے۔ اور دوسرا مرحلہ یہ پیش آیا، اس وقت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ایک خط کھولا اور کہا اے فلاں، یہ تم نے خط نہیں لکھا تھا کہ یہاں پر آؤ ہم تمہارا ساتھ دیں گے؟ اے فلاں، کیا تم نے یہ خط نہیں لکھا تھا؟ اے فلاں، کیا تم نے یہ خط نہیں لکھا تھا؟ ایک کا نام لے کے پکارا امام حسین نے، تم کہاں چلے گئے؟ تم نے تو ہم کو بلایا تھا کہ ہم یہاں پر دین کا کام کریں گے اور تم نے ہمیں دھوکہ دے دیا۔ کوئی آواز دینے کے لیے تیار نہیں تھا کہ بالآخر جنگ چھڑ گئی۔ اس قدر ظالمانہ انداز میں ان اہل بیت کو شہید کیا گیا، ہم سوچ نہیں سکتے۔ شہید کرنے والے مسلمان، مارنے والے مسلمان، یہ دفاعی جنگ لڑ رہے تھے، یہ اقدامی جنگ نہیں تھی۔ امام حسین نے کبھی ارادہ نہیں کیا تھا مسلمانوں کو مارنا ہے، وہ تو بالکل امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے وہاں چلے گئے تھے۔ ہماری تاریخ مٹائی جا رہی ہے، بہت سارے لوگ گوگل میں، یوٹیوب میں اور بہت ساری اسلام دشمن کتابیں لکھ رہے ہیں، اس میں صحابہ کے خلاف لوگوں کے ذہن کے اندر گوبر بھر رہے ہیں کہ صحابہ ایسے تھے، صحابہ ایسے تھے، نعوذ باللہ۔ یہ صحیح تاریخ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ شہید کرنے کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ کوفہ والے سمجھ رہے تھے اگر امام حسین زندہ بچ گئے تو ان کے پاس ہمارے خطوط ہیں، یہ خطوط سیدھے یزید کے پاس پہنچیں گے اور یزید ہمیں جینے نہیں دے گا، سب سے پہلے یزید آئے گا، ہمیں قتل کرے گا، کیونکہ تمہیں ہماری خلافت پسند نہیں، تمہیں امام حسین کی خلافت پسند ہے۔ اس لیے انہوں نے کیا کیا؟ ارادہ کیا کچھ بھی ہو جائے ایک بار جنگ کرنا ہے، ان کو یہاں سے زندہ واپس جانے نہیں دینا ہے۔ اس وقت شیطان نے ان کو یہ باتیں سجائی۔ 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کربلا کے میدان میں جنگ چھڑ گئی۔ دشمنوں کی طرف سے بھی وار ہو رہا تھا اور اچھے لوگوں کی طرف سے بھی وار ہو رہا تھا۔ وہاں ظالمانہ وار تھا اور یہاں سے دفاعی جنگ تھی، اپنے آپ کو بچانے کے لیے جنگ تھی۔ اس لشکر میں 32 گھڑ سوار تھے اور 40 پیادہ یعنی پیدل جن کے پاس سواری نہیں تھی، جملہ 72 اچھے مسلمان تھے امام حسین کے ساتھ دینے والے۔ 72 مسلمانوں میں ایک ایک کر کے شہید ہوئے، مار بھی رہے تھے، شہید بھی ہو رہے تھے۔ بعض تاریخی روایت میں آتے ہیں انہوں نے 88 لوگوں کو قتل کیا۔ ان اچھے مسلمانوں نے اپنی جان بچانے کے لیے، بڑے بہادر تھے، بالکل پورے جگر کے ساتھ جنگ کر رہے تھے تاکہ اللہ کے نبی کے گھرانے کو بچایا جائے۔ جب سب جانثار شہید ہوئے، اب باری تھی اہل بیت کی۔ اہل بیت کا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد۔
اب بچے ہوئے 16-17 اہل بیت. سب سے پہلے اہل بیت میں جو شہید ہوئے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے معصوم بچے علی اکبر. کربلا کے میدان میں امام حسین کے 2 بچے شہید ہوئے, علی اکبر اور معصوم عبداللہ. علی اکبر کو ظالم مرہ بن منقذ نے شہید کیا, اور 2 سال کے بچے عبداللہ باپ کے سامنے معصوم بچے کو شہید کیا گیا. جنگ جاری تھی, امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے خیمے کے دروازے کے پاس آئے, ان کی نظر اپنے معصوم بچے پر پڑی, عبداللہ پر پڑی. آخری دیدار کے لیے, آخری ملاقات کے لیے بچے کو گود میں لیا اور بچے کو بوسہ دینے لگے, لاڈ کرنے لگے, پیار کرنے لگے. جب پیار کر رہے تھے, یہ سوچ رہے تھے شاید درندے اس بچے سے بعد آئیں گے کم سے کم, لیکن ان درندوں کو بچے پر بھی رحم نہیں آیا. ظالم ابن موقد النار, اس نے ایک تیر لیا اور تیر سے وار کیا, تیر حلق سے اتر گیا اور تھوڑی ہی دیر میں آواز نکلے بغیر بچے کا سر پیچھے ڈھلک گیا. تو ان کے حلق سے جب تیر نکل گیا تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے ان کا خون اپنے ہاتھ میں لیا اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ, اگر تو نے ہم سے آسمان کی مدد روکی ہے تو تو خیر کا معاملہ فرما, وانتقم لنا من الظالمین, یا اللہ ہمارے حق میں ظالموں سے بدلہ لے لے. اور بعض روایت میں یہ دعا بھی ثابت ہے کہ یا اللہ ان کوفہ والوں نے ہم کو مدد کے لیے بلایا لیکن انہوں نے ہمیں مار ڈالا. حضرت امام حسین کے 2 معصوم بیٹے شہید ہوئے. ایک بچہ بچا مردوں میں, وہ تھا علی الاصغر, بعد میں ان کو زین العابدین کا لقب ملا. ظالم شمر نے اس کو بھی مارنے کی کوشش کی, لیکن حسین کا بیٹا علی زین العابدین اس وقت بیمار تھے, اس سے ان کی جان بچ گئی. حضرت علی کے 7 بچے شہید ہوئے. کیا ظالمانہ انداز میں شہید کیا, سب سے مظلوم ہستی تاریخ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی. 7 بچے شہید, ایک امام حسین رضی اللہ عنہ, ایک عباس. یہ عباس کون تھے؟ ان کے ہاتھ میں جنگ کا جھنڈا تھا, اس لیے عباس کی شہادت اس وقت مشہور ہے, علی کے فرزند عباس. پھر محمد, یہ حضرت علی کے فرزند, ابو بکر, عثمان, جعفر اور عبداللہ. یہ حضرت علی کے 7 بچے شہید ہوئے. حضرت حسن کے 3 بچے شہید ہوئے, عبداللہ, ابو بکر اور قاسم. تو ان کی جب شہادت ہو رہی تھی تو اس وقت ان کا جو گھرانہ تھا اس میں عورتیں تھیں. شہادت سے پہلے حضرت امام حسین کی آنکھ لگ گئی. تھوڑی دیر بعد جب آنکھ ان کی کھل گئی تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میں نے ابھی خواب میں نبی کو دیکھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک تروح الینا, آپ کے استقبال کے لیے میں تیار ہوں, آپ ہمارے پاس پہنچ رہے ہیں. تو یہ واقعہ بہن حضرت زینب رضی اللہ عنہ تھی, ان کو بتایا تو انہوں نے کہا ہائے افسوس, یعنی ان کو پتہ چلا ابھی میرا بھائی بھی شہید ہو رہا ہے. اس وقت زینب رضی اللہ کی زبان سے نکل گیا ہائے میرے بھائی کی بے چینی, اور اپنے گال پہ تھپڑ مارنے لگی. تو یہ حالت دیکھ کے حضرت حسین نے ان کو منع کیا کہ دیکھو ایسا مت کرنا, میری موت کے بعد بھی ایسا نہیں کرنا. ماتم کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے. جنگ کا موقع تھا, عین جنگ, 10 محرم الحرام سن 61 ہجری, ظہر کا وقت آیا. امام حسین نے اپنے کسی ساتھی سے کہا کہ دشمن سے کہہ دو تھوڑی دیر کے لیے جنگ روک دیں. دشمن سے کہا گیا, دشمن نے کہا کہ نہیں ہم جنگ نہیں روکیں گے, تمہاری نمازیں قبول نہیں ہیں. امام حسین نے پرواہ نہیں کی, اپنے جو بچے ہوئے ساتھی تھے ان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا اور صلاۃ الخوف پڑھی. صلاۃ الخوف کا مطلب چند ساتھی نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں, چند ساتھی جنگ کرتے رہیں, ان کی نماز سے فراغت کے بعد یہ ساتھی نماز پڑھیں اور وہ ساتھی جنگ کریں. عصر ہوتے ہوتے سارے ساتھی شہید ہو گئے. جنگ میں بھی ایک پیغام دیا کہ نماز معاف نہیں. آج ہماری حالت کیا ہے, بازار میں جاتے ہیں نمازیں چھوڑتے ہیں, میدان میں کھیل چل رہا ہے, گھر میں گیم چل رہا ہے, اسکول میں گیم چل رہا ہے, یا تو نماز بعد میں پڑھیں گے یا بھول جائیں گے. میدان جنگ میں انہوں نے پیغام دیا, زیر خنجر بھی پیغام سنایا ہم نے, قیامت تک آنے والے لوگوں کو پیغام دیا نماز کبھی بھولنا نہیں, نماز کبھی چھوڑنا نہیں. اس حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے. جب تمام لوگوں کی شہادتیں ہو گئی, اہل بیت کی بھی, ایک بچے تھے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ. کسی کو ہمت نہیں ہو رہی تھی, ہر کوئی قریب آتا واپس چلا جاتا. ظالم تانے دیتے ان کو کہ کیوں ان کو مار نہیں رہے, کیوں ڈر رہے ہو. تو زرعہ بن شریک تمیمی,
اس نے تلوار سے وار کیا ان کی بائیں ہتھیلی اور بائیں کندھے پر. پھر اس کے بعد فوراً سنان بن انس نخعی اس نے نیزے سے وار کیا, یہ پیچھے گر گئے. اس کے بعد ظالم نے امام حسین کی گردن کاٹ دی اور اس گردن کو نیزے پہ اٹھایا اور ان کا سر عبید اللہ بن زیاد کے پاس لے جایا گیا. عبید اللہ بن زیاد نے جب سر دیکھا تو اپنی چھڑی ان کے منہ کو لگانے لگا اور مذاق اڑانے لگا. اس وقت 2 صحابہ موجود تھے, انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا نام ملتا ہے اور حضرت زید بن ارقم کا نام ملتا ہے. انہوں نے کہا ظالم یہ چھڑی ہٹا دیں ان کے چہرے سے. میں نے کئی مرتبہ اس چہرے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے. تاریخی روایت میں آتا ہے حضرت امام حسین جب شہید ہوئے ان کے بدن پر نیزے کے 33 نشانات تھے اور تلوار کے 34 نشانات تھے. کتنے بڑے صحابی تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی بشارت ہے, الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن اور حسین یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے, ایک کندھے پہ امام حسن اور ایک کندھے پر امام حسین, کبھی ان کو بوسہ دیتے کبھی ان کو بوسہ دیتے, اور ہمارے پاس آئے اور فرمایا من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی. جس نے ان دونوں سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا, اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں ایک مرتبہ رات کے وقت میں کسی ضرورت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما. یا اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں, تو بھی ان سے پیار فرما اور تو ان سے بھی پیار فرما جو ان دونوں سے پیار کرتے ہیں. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے, سجدے میں چلے گئے تو امام حسن حسین چھوٹے بچے تھے, جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے جاتے یہ دونوں پیٹھ پر سوار ہوتے. تو کافی دیر ہوئی پیٹھ سے اڑ نہیں رہے تھے, تو صحابہ نے سوچا کہ ان دونوں کو پیٹھ سے اٹھائیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کی حالت میں ہاتھ سے اشارہ کیا کہ نہیں, صحابہ کو منع کیا ان کو مت ہٹاؤ, ان کو مت ہٹاؤ, اور فرمایا من احبنی فلیحب ہذین, جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ ان دونوں بچوں سے پیار کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں اپنے آپ کو سواری بناتے اور کبھی حسن کو پیٹھ پہ سوار کرتے ہیں, کبھی حسین کو پیٹھ پر سوار کرتے. ایک مرتبہ ایک صحابی نے دیکھا ایک کندھے پہ امام حسن اور ایک کندھے پر امام حسین, تو فرمایا کیا ہی بہترین سواری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا کہ سواری ہی بہتر نہیں, سوار بھی بہتر ہے. یہ محبت تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دو بچوں کے ساتھ. 10 محرم الحرام حضرت عبداللہ بن عباس مدینے میں ہیں, نیند سے بیدار ہوئے اور بیدار ہوتے ہی پریشان ہوئے. فرمایا میں نے ابھی خواب میں دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے ہیں, ان کے ہاتھ میں خون کی بوتل ہے اور وہ اٹھا رہے ہیں بوتل. میں نے پوچھا اے اللہ کے حبیب, اے اللہ کے نبی, یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ دیکھو حسین شہید ہوا, ان کے ساتھی شہید ہوئے, میں حسین کا خون اور ان کے ساتھیوں کا خون اللہ کے پاس لے جا رہا ہوں, کل میں اللہ کے پاس ان کی طرف سے وکیل بنوں گا. بعد میں پتہ چلا جس دن خواب دیکھا تھا 24 دن کے بعد مدینہ خبر پہنچی کربلا کے میدان میں حضرت حسین اور ان کے صحابی شہید ہوئے. جس دن خواب دیکھا تھا وہ 10 محرم کی تاریخ تھی, کیونکہ آج کا زمانہ نہیں تھا کہ فون پہ ڈائریکٹ خبر پہنچے کہ وہاں شہید ہوئے, 1-2 دن میں خبر پہنچے. 24 دن کے بعد مدینے میں خبر پہنچی تھی اور ایک تاریخ دیکھی گئی. عبداللہ بن عباس نے جس دن خواب دیکھا تھا وہ 10 محرم تھا. حضرت سلمہ فرماتے ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا اس دن 10 محرم کو, دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر اور داڑھی مبارک پر مٹی ہے. پوچھا اے اللہ کے نبی یہ کیا ہے؟ کہا کہ میں نے ابھی حسین کی شہادت دیکھ کر آیا ہوں. جب جنگ ختم ہوئی تو قافلہ جا رہا تھا. حضرت زینب امام حسین کی بہن, ان کی نظر پڑی معرکے کے میدان میں, سارا اہل بیت شہید پڑا ہوا تھا. جب ان کی نظر پڑی ان کی زبان سے ایسا مرثیہ نکلا ہے شاید آج تک کسی نے ایسا مرثیہ نہیں پڑھا. یا محمدا یا محمدا, ہائے دعائی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. صلی علیک ملائکۃ السماء
ھذا حسین بالعراء مزمل بالدماء مقطع الاعضاء یا محمدا وبناتک سبایا وذریتک مقتلہ تصفی علیہا الصبا. ہائے دعائی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ دیکھو حسین میدان میں پڑے ہوئے ہیں، خون سے ان کے کپڑے اور ان کے بدن رنگین ہے، ان کے اعضاء بوٹی بوٹی ہوئے ہیں. تمہاری بیٹیاں قید میں پڑی ہوئی ہیں اور تمہاری نسل ذبح ہو چکی ہے. کوفہ والوں نے ان کو کفن بھی پہننے نہیں دیا، ہواؤں نے مٹی کو اڑایا اور ان کو مٹی کا کفن دے دیا. ایسا مرثیہ سنایا حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے. اس کے بعد جو ظالم تھے کوفہ کے ظالم، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل گھرانہ کی جو عورتیں تھیں سب تو کوئی بے ادبی نہیں کی، وہاں کی عورتوں کو بڑی عزت کے ساتھ مدینہ بھیج دیا. بعض تاریخی روایتوں کے مطابق سب سے پہلے یزید کے پاس بھیج دیا گیا دمشق میں، اس کے بعد مدینہ روانہ کیا گیا. دونوں باتیں صحیح ہو سکتی ہیں. خیمہ جلانے کا واقعہ ملتا ہے. انہوں نے خیمے کو آگ لگائی. دشمنان اسلام اس کو پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل گھرانہ کی جو عورتیں تھیں اس کو جلانے کے لیے آگ لگائی تھی، ان کو جلانے کے لیے آگ نہیں لگائی تھی. ان کو پوری عزت سے انہوں نے مدینہ واپس بھیج دیا. انہوں نے آگ کیوں لگائی تھی؟ کہ ان کو معلوم تھا اس خیمے کے اندر ان کا ڈاکومنٹری پروف موجود ہے کہ کس کس نے خط لکھا تھا امام حسین کے نام ان کو یہاں بلانے کے لیے. اگر وہ خط محفوظ رہتا، وہ خط یزید کے پاس پہنچتا، پھر ان کی باری آنے والی تھی. ان خطوط کو جلانے کے لیے انہوں نے آگ لگائی. پھر ان قاتلوں کا حشر اللہ تعالیٰ نے بہت برا کر دیا. علماء نے کہا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے گھرانے کی شہادت میں جو لوگ شریک تھے ان میں سے اکثر لوگ یا تو بیماری میں مبتلا ہو گئے یا پاگل ہو گئے، کیونکہ ظالموں کو اللہ دنیا میں بھی بدلہ دیتا ہے. پھر امام حسین رضی اللہ عنہ کا جسد اطہر تو وہیں پہ مدفون ہے جہاں پر ان کی شہادت ہوئی تھی. ان کا سر مبارک مدینہ لے جایا گیا، وہاں جا کے ان کے سر مبارک کی تدفین ہوئی. اب یزید کے بارے میں ہم لوگوں کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے، یزید کے بارے میں کوئی قطعی بات نہیں ملتی، اس لیے علماء کی رائے یہ ہے کہ لا نحبہ ولا نسبہ. ہم اس کو نہ چاہتے ہیں نہ اس کو گالی دیتے ہیں، کیونکہ ایسا نہ ہو اگر ہم اس سے محبت کریں، اس کو رحمت اللہ علیہ کہیں تو کل کیا ہوگا؟ اللہ ہم سے پوچھے گا وہ بھی قتل میں شامل تھا، تم نے کیوں رحمت اللہ علیہ کہا؟ اگر ہم لعنت اللہ علیہ کے اللہ کی لعنتیں ہو سکتا ہے اس کو پسند نہیں تھا ان کو شہید کرنا، تو اسی لیے ہم گنہگار ہو سکتے ہیں. اس لیے یزید کے بارے میں علماء کی رائے یہی ہے کہ خاموشی اختیار کرتے ہیں، نہ اس کی تعریف کریں گے نہ اس کی مذمت کریں گے. باقی ہم لوگ اتنا کہہ سکتے ہیں جن جن لوگوں نے اہل بیت کی شہادت میں حصہ لیا، ہزاروں لاکھوں نہیں کروڑوں لعنتیں ہوں، کسی کا نام لے بغیر ہم لعنتیں کریں. جو بھی شریک تھا ان کو شہید کرنے کے لیے، ان کے گھرانے کو شہید کرنے کے لیے، کروڑوں لعنتیں ان پر ایسی بے دردی سے شہید کیا انہوں نے. اب اتنا بڑا واقعہ پیش آیا، ایک فرقہ شیعہ اور رافضی، یہ لوگ ان کی محبت میں انتہا کر دیتے ہیں، افراط کا شکار ہیں. جب محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے کالے کپڑے پہنتے ہیں اور پھر اپنے اوپر بہت ساری چیزیں حرام کرتے ہیں، پانی اپنے اوپر حرام کرتے ہیں کیونکہ ہمارے حسین کو بے دردی سے شہید کیا گیا، ان کو پانی پینے نہیں دیا گیا، اسی لیے ہم اس دن پانی نہیں پئیں گے. اور بہت سارے ایسی جھوٹی روایتیں گڑھتے ہیں کہ اس دن جو آسمان سے بارش ہوئی وہ خون کی بارش ہوئی، اور امام حسین کو جب محل میں لے جایا گیا یزید کے تو وہاں دیواروں سے خون نکلنے لگا. ایسی الٹی سیدھی روایتیں پیش کرتے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں، بالکل من گھڑت روایتیں ہیں. اور ایک طرف ہے ناصبی روافض کے اپوز میں کھڑے ہیں، یہ لوگ بھی تفرید کرتے ہیں. یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ جب محرم الحرام شروع ہوتا ہے تو خوب دعوتیں کرتے ہیں، پارٹیاں کرتے ہیں، عائش کرتے ہیں، مزے لیتے ہیں. دونوں چیزیں غلط ہیں. دیکھو، غم منانا جائز نہیں، لیکن ہمارے دل میں غم ہونا چاہیے، کیونکہ اہل بیت سے محبت ہمارے دین کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس سے محبت ہونی چاہیے. یقیناً ہمارے اندر غم ہے، لیکن ہم جاہلیت کی طرح کام نہیں کریں گے، ہم اپنے جیب نہیں پاڑیں گے، غریبان چاک نہیں کریں گے، کیونکہ اس سے پہلے بھی بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے. حضرت حمزہ جوان سید الشہداء یہ شہید ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غم ہوا، لیکن انہوں نے کبھی جاہلیت کی طرح غم نہیں کیا، نہیں اس کا حکم دیا. حضرت علی شہید ہوئے، حضرت عمر شہید ہوئے، بہت بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے، بالکل بے دردی سے ان کو شہید کیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ.
وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے جو اپنی گریبان چاک کرے اور جو اپنے گالوں پر تھپڑ مارے اور جو جاہلیت کی طرح نوحہ کرے. اسے اسلام کبھی نوحہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا. ہم غم کریں گے لیکن غم نہیں منائیں گے. ہم اچھے لوگوں کے حق میں دعا کریں گے. تو یہ چند باتیں تھیں محرم الحرام کی مناسبت سے. اس کے اندر ہم نے کوشش کی ہے صحیح تاریخ آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی. ہمارا یہ پیغام چار دانگ عالم تک پہنچ جائے, دنیا کے کونے کونے میں پہنچ جائے, تاکہ جو غلط فہمیاں پھیلی ہوئے ان غلط فہمیوں سے مسلمان بھی نکل جائیں اور غیروں کے دلوں کے اندر جو شکوک و شبہات ہیں ان سے غیر بھی نکل جائے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.